حضرت صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب زندہ شرح خلیفہ مجاز دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور میں قبلہ کو دل کے تانگریوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ لشواری فرمائی، مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور آج کی اس ٹرانسمیشن کو رونق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درین کی عزتیں عطا فرمائے۔ میں قبلہ حضرت صوفی صاحب سے میرے کچھ سوالات ہوں گے اور آپ نے ان سوالات کے جواب جو دینے ہیں انشاءاللہ دیکھنے میں تمام ناظرین سے میں یہ گزارش کرتا جاؤں کہ آپ نے محبت کے ساتھ اس جو حصہ ہے ہماری ٹرانسمیشن کا بڑا اہم حصہ ہے، آپ نے اس ٹرانسمیشن سے جڑے رہنا ہے۔ انشاءاللہ میرے چند سوال حضرت صاحب سے ہوں گے اور یہ محبت فرمائیں گے، سوالوں کا جواب عطا کریں گے تاکہ میری بھی دیکھنے والے تمام ناظرین کی بھی اصلاح ہو جائے۔ میں قبلہ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مائک آپ دے دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قبلہ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح مہربانی ہم پر یہ فرمائی ہے اور یہ آپ کا خاصہ ہے ہمیشہ الحمدللہ شکریات کے ساتھ محبت کرنا، عقیدت کے ساتھ چلنا۔ تو حضرت صاحب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کب سفر کا آغاز کیا، آپ نے الحمدللہ بہت پرانا یہ آپ کا سفر ہے، ایک اپنے مرشد خانے کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اسی تعلق اور رشتے کو الحمدللہ آپ لے کر چل رہے ہیں اور رہتی سانسوں تک آپ چلتے رہیں گے۔ آج میرا آپ سے پہلا یہ سوال ہے کہ شیطان کو کس نے بہکایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ سب سے پہلے میں نجبان میلاد کمیٹی اور غازی ساؤنڈ سسٹم بھائی رئیس رحمانی الخیری صاحب دیگر آپ کے معاونین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور اس ضرورت کو، اس اہمیت کو سمجھا، اس کی اہمیت کیا اور بالکل اس کے عین مطابق انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ دعا کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقیاں اور عروج نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور یہ خیر کا پیغام ہے۔ بے شک۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ خیر کا پیغام ہے، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے خیر کا پیغام بچانا ہے، بے شک۔ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور یہ تمام انبیاء کی یہ ڈیوٹی رہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، میں بس صرف آپ کے اس کام کے اوپر بات کرنے کے بعد سوال کیا۔ جی بسم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، جو کہ لاڈلے تھے نا، وہ کلیم اللہ تھے، فرمایا بارک اللہ میں تیرا کلیم ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو خیر کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان کے اس عمل پر اجر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کا اجر یہ ہے کہ ان کی ہر بات کے بدلے میں 1 سال کی انہیں عبادت کا ثواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے آپ کا یہ عمل جو آپ نے شروع کیا، یہ خیر کا پیغام۔ اس کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ شیطان کو کس نے بہکایا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی برا عمل ہوتا ہے تو ہم شیطان کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں، ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا۔ تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو شیطان کو تو خود شیطان تھا، اس کو کس نے بہکایا کہ اس نے جب حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو دراصل میرے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگان ابو خیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ یہی سوال ہے، پروفیسر نے پشاور میں کیا۔ اچھا بسم اللہ۔ کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ آخر ہمیں پیر مریدی کی ضرورت کیا ہے؟ پیر مریدی کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کہ ہم نیک عمل کر سکتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اچھے عمل کریں تو ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم کامیاب ہو کے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو پیری مریدی کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ملتا جلتا جواب جو سب نے کیا، میں نے وہ آپ کو پہلے بتانا ہے، اس کے بعد یہ جو ہے نا آپ کو اس بات کی بھی پوری سمجھ آ جائے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب، انسان کے 2 بڑے دشمن ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اسے ہر اچھے عمل سے روکتے ہیں۔ اچھا، ایک شیطان ہے اور دوسرا اس کا اپنا نفس ہے، اور شیطان سے بھی جو بڑا دشمن ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے۔ واہ کیا خوبصورت۔ تو اب ہم بیعت کرتے ہیں، جب پیری مریدی کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ دراصل یہ 2 دشمن ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اب ان 2 دشمنوں کا اکیلا بندہ مقابلہ کیسے کرے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم
अपने पीर के हाथ में हाथ देते हैं, मुर्शिद पकड़ते हैं, सुभान अल्लाह। फिर हम भी दो हो जाते हैं और दो का दो से मुकाबला करते हैं। जी। अब चूंकि उनके प्रोफेसर की एक उस फ्रिक्वेंसी को देखते हुए उसको उसके मुताबिक आपने जवाब दिया, बहुत खूब। उसको बात समझ आ गई। यहाँ पे वही बात है, इंसान के चूंकि दो बड़े दुश्मन हैं, एक शैतान है और एक दूसरा नफ्स। नफ्स है। अब शैतान का शैतान तो था नहीं, वो तो खुद शैतान था, उसको बहकाने वाला उसका नफ्स था। वाह। उसके नफ्स ने उसे कहा कि हैं तू तो आग से बना है, ये मिट्टी से बना है, तू इसको सजदा करेगा, तू इससे बहुत बेहतर है। तो इसको नफ्स ने बहका दिया, जिस वजह से उसे सजदा नहीं किया। वाह, क्या खूबसूरत आपने जवाब अता किया। नाज़रीन मोहतरम, देखिए मैंने ये सवाल जो किया था ऐन उसी मुताबिक आपने हसीन गुफ्तगू फरमाई और अपने मुर्शिद कामिल हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरकदा का जो फैज़ान है, जिसका मैंने शुरू में बात किया था, जिक्र किया था, उसी फैज़ान को अल्हम्दुलिल्लाह आप लेकर चल रहे हैं। और देखिए उसी फैज़ान का आपने एक मैसेज हम सब तक पहुँचाया है। हज़रत साहब, मेरा दूसरा सवाल है और अजीम सवाल है। इस सवाल पे मेरे लिए बड़ी इंशाल्लाह इस्लाह हो जाएगी देखने में तमाम नाज़रीन के लिए। सवाल ये है कि रमज़ान की अल्लाह की किताब की कुरान से क्या रिश्ता है और क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान से कुरान का ताल्लुक आपने सिर्फ यही सुना है कि रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ है, लेकिन जितना रमज़ान का ताल्लुक कुरान से है, इतना बाकी जो अलामी किताबें हैं उनके साथ भी इसका ताल्लुक है। और जितने सहीफ़े नाज़िल हुए उनका भी इसी तरह ताल्लुक इस रमज़ान के साथ है। आप पूछेंगे वो कैसे? वो इस तरह कि जितने सहीफ़े, जितनी अलामी किताबें जो नाज़िल हुई हैं वो इसी माह का इंतखाब किया, इसी माह में वो नाज़िल हुई। अच्छा। तो ये इसका एक ख़ास ताल्लुक है। जिस तरह कुरान का ताल्लुक है, इसी तरह बाकी किताबों के साथ इसका रमज़ान का ताल्लुक है कि इसी रमज़ान में कोई 6 रमज़ान में, कोई 13 रमज़ान में, कोई 9 रमज़ान में, कोई 10 रमज़ान में, इस तरह से मुख्तलिफ इसके अदवार हैं और ये इसी महीने में इनका नज़ूल हुआ। ये इसका ताल्लुक है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैं किबला, मैं दिल तो कर रहा है कि आपसे मज़ीद सवालात किए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मेरे चंद सवाल और हैं ताकि नाज़रीन की भी और हम सब की इस्लाह हो जाए। और ये सवाल है कि क्या साबका उम्मतों पर भी रोज़े फर्ज किए गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कुरान में जब ये हुक्म पढ़ा होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जी, कि रोज़े तुम पे फ़र्ज़ किए गए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए थे, इसलिए कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम तकवादार बनो। अब ये 3 चीज़ें इसमें आ गई। एक तो ये कि रोज़े तुम पे फ़र्ज़ हुए हैं, दूसरा ये कि तुमसे पहले भी लोगों पे फ़र्ज़ हुए थे, तीसरा ये आ गया कि ये इसलिए है कि ताकि हुसूल तकवा हो, तुम तकवे के हुसूल के लिए कर रहे हो, तकवा तुम्हें हासिल हो जाए इससे। तो अब इन पिछली जो हम इसका साबका उम्मतों की बात होती है कि कहाँ से इसका आगाज़ होता है, हम इसकी एक तारीख देखते हैं। अच्छा, इसकी एक तारीख है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में, तीसरी नस्ल में एक बादशाह गुजरा है, मैं नाम से अभी मेरे ज़हन से निकल गया। उनसे अब इस दौर में कैद साली है, बहुत ज़्यादा कैद हुआ। तो बादशाह वक्त ने हुक्म दिया अपनी रियाया को कि चूँकि कैद साली बहुत ज़्यादा है तो आप इस तरह करें कि मुतासरीन के लिए आप 2 वक्त का खाना ना खाएं, 1 वक्त का खाना खाएं और 1 वक्त का खाना जो है वो स्टोर कर लें और वो जो है बजाकर आप उन मुतासरीन ने कहत को दे दें ताकि उनका निज़ाम सीधा हो जाए। और दायरा इसी तरह लोगों ने किया, हुक्म पे, बादशाह के हुक्म पे। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उन लोगों को, मुतासरीन को। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा बहुत पसंद आ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के नबी को ये हुक्म नाज़िल किया, ये पैगाम भेजा कि मुझे ये अदा इस मखलूक की इतनी पसंद आई कि अब मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली उम्मतों को ये रोज़े सबको दिए जाएँ। तो उस तरह से तमाम अंबिया की उम्मतों को ये रोज़े दिए गए। मुख्तलिफ इसके तरीके हैं, मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन ये कि सबको दिए गए हैं रोज़े। अच्छा, माशाल्लाह। हज़रत साहब, मेरा आपसे आखिरी और अहम सवाल है, इसमें भी आप हमारी इस्लाह फरमा दें कि मुख्तसर सा बेशक बता दें कि माह रमज़ान के रोज़े रखने की क्या अजर व सवाब है? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सरकार ने फरमाया कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का
ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ میں تیرا کریم ہوں, میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں اور تو مجھ سے گفتگو کرتا ہے, کیا مجھ سے زیادہ بھی پیارا تجھے کوئی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, تو جب مجھ سے بات کرتا ہے نا, تو جب مجھ سے گفتگو کرتا ہے, میں جب تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں, تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے, تو تیرے اور میرے درمیان 70,000 حجابات ہوتے ہیں. لیکن میرے محبوب نبی جو آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہوگی, وہ امت اسے میں ایک ماہ رمضان عطا کروں گا. اس ماہ رمضان میں وہ روزہ رکھیں گے, اس روزے میں خشک ہونٹوں کے ساتھ افطاری کے وقت تمام نعمتیں میری دی ان کے سامنے پڑی ہوں گی, لیکن وہ کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے, بلکہ میرے حکم کا انتظار کریں گے کہ جیسے ہی میرا حکم آئے گا اس کے بعد وہ افطار کریں گے. وہ امت تجھ سے زیادہ میرے نزدیک ہوگی, اور ان کے اور میرے درمیان اس وقت کوئی ایک پردہ بھی حائل نہیں ہوگا, جو مجھ سے مانگے میں انہیں عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا. آخر میں دیکھنے والے ناظرین کے لیے اور کیمرے سے جو پیچھے ہماری جو ٹیم بیٹھی ہے, بالخصوص میرے لیے کوئی اصلاح کی پیغام آپ دینا چاہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نیکی پر جو آپ نے شروع کی ہے استقامت نصیب فرمائے. آمین. تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں, تمام ائمہ, تمام محدثین, مفکرین اور تمام مکاتب فکر, کہ قیامت والے روز تمام لوگوں کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اب وہ امام کون ہوں گے؟ وہ محلے کے مولوی صاحب نہیں ہوں گے, وہ خطیب صاحب نہیں ہوں گے. تمام محدثین, مفکرین اور صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے امام, آپ کے مرشد ہوں گے. سبحان اللہ. جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا وہ آگے آگے ہوں گے, اور ان کی اقتداء میں آپ پیچھے جائیں گے. سبحان اللہ. وہ اپنے مرشد کے پاس, وہ اپنے مرشد کے پاس, وہ اپنے مرشد کے پاس, یوں یہ ایک سلسلہ آپ سے پاک کر جائے گا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے. تو سب سے ضروری یہ ہے کہ اپنی نسبت مضبوط کریں, یہی کامیابی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ماشاءاللہ, بڑی حسین گفتگو حضرت صوفی پیر محمد منیر ستی الخیری صاحب آپ فرما رہے تھے. میرے سوالات کا آپ نے بڑے احسن انداز میں بڑی محبت کے ساتھ جواب دیا ہے, اور آخر میں جس رشتے کا آپ نے ذکر کیا ہے دوستان ذی وقار, وہ رشتہ ایسا رشتہ ہے, اس رشتے کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. ایک ہمارا رشتہ ہے والدین کا رشتہ ہے, ایک ہمارا رشتہ ہے بہن بھائی کا رشتہ ہے, ایک ہمارا رشتہ ہے دوستوں کا جو رشتہ ہے, وہ رشتہ صرف قبر تک ہے. ہم دنیا میں تو ایک دوسرے سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ تجھ سے مجھے میری تجھ سے بڑی محبت ہے, بڑی عقیدت کا رشتہ ہے, بڑی محبت کا رشتہ ہے, بڑی محبت کا رشتہ ہے. وہ رشتہ صرف اور صرف قبر تک ہوتا ہے, قبر میں وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. دوستان ذی وقار, ایک رشتہ ہے جس کا حضرت صاحب نے ذکر کیا ہے, وہ رشتہ پیر بھائی کا رشتہ ہے, وہ رشتہ قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے مرشد کامل کا جو فیضان ہے وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار, صرف ایک بات کر کے میں اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کرتے جا رہا ہوں, اور آخر میں ہمارے جو مہمان سنہان ہے اسی دوست کو ایک مرتبہ پھر سے میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا. بات یہ ہے کہ دوستان ذی وقار کہ جب انسان کسی بھی شاپ پہ جاتا ہے, اس شاپ پہ چلا جائے, جیسے کہ ایک ویلڈنگ کی شاپ ہے, جب وہ دوست ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں کوئی شخص عقیدت مند, محبت مند اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے, جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے, شعلہ اٹھتا ہے, اس کے کپڑوں پر آن گرتا ہے اور سراغ کر جاتا ہے. اور اسی طرح وہی شخص اگر اٹھ کر کسی خوشبودار شخص کے پاس بیٹھ جائے, بلکہ یوں کہہ دیں کسی عطر والی دکان میں چلا جاتا ہے, عطر والی دکان میں جب چلا گیا بیٹھا ہے, خوشبو اس نے وہاں سے اپنے جسم کے ساتھ نہیں لگائی, لیکن دکان سے جب نکلتا ہے معطر ہو کر نکلتا ہے, یعنی کہ اس کے کپڑوں سے خوشبو ہی خوشبو آتی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ہم اپنی دنیا کی جو محفلیں ہیں, جو بزمیں ہیں, ہم کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھیں گے وہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں جب ہم اٹھ کے جائیں گے اس شخص سے, کیا کہ ہمارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے یا گناہوں کی مہک آ رہی ہے. اسی طرح یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جن کے پاس آپ جا کر بیٹھیں گے, کوئی
کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، خاموشی کے ساتھ بالکل بیٹھیں گے، تو پھر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پر ہوتا رہے گا۔ وہ اس لیے ہوتا رہے گا کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعاؤں کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ التجا کرتے رہے ہیں، رب کو منا لیا تھا۔ پھر رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا ہو گیا ہے، میں تیرا ہو گیا ہوں۔ اس طرح جب وہ بندہ اپنے لبوں سے کسی کے حق میں دعا کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، رب تعالیٰ کی اس کے لفظ سے نکلی ہوئی بات مکمل نہیں ہوتی، اس شخص کے لیے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پاک ہستیوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، رحمت رمضان اس ٹرانسمیشن کا آخری مرحلہ ہے، اور میں اس میسج کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم کل ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ایک اچھا سنہان لے کر اور ایک اچھا عظیم مذہبی اسکالر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن رحمت رمضان پسند آئی ہوگی، اور آپ اسی محبت کو ہمیشہ کی طرح اجاگر رکھنا ہے۔ اور آخر میں ملتمس ہوں ہمارے مہمان سنہان، ہم سب کے محبوب نسیم احمد مغرار صاحب، آپ ایک مرتبہ پھر سے حضور کی بارگاہ میں چند اشعار پیش فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا اور جس کی تضمین فرمائی ہے جناب پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمٰن نے۔ ایک شعر میں آج کی حاضری کا آخری شعر پیش کرتا ہوں، اس کی تضمین سنیے گا اور تلفظ کی ادائیگی کی ترتیب سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ جس وقت رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا،
جس وقت رنگ اپنا محشر میں زرد ہو